ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ بنی اسرائیل میں سے بہت بڑے عبادت گزار گزرے، بہت بڑے اللہ والے، جنہوں نے کبھی آنکھ جھپکنے کی مثل تک برائی نہیں کی تھی، گناہ نہیں کیا تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ واقعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیان فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، جنگل کے اندر عبادت کرتے تھے۔ میں کہ جب وہ گھر کے اندر تھے تو ان کی ایک بوڑھی والدہ تھی۔ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، بوڑھی والدہ نے پکارا کہ جریج بات سنو۔ وہ نماز میں مصروف تھے، اپنی عبادت میں مصروف تھے، کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری مرتبہ پھر پکارا تو وہ نماز کے اندر چونکہ مصروف تھے، اس وجہ سے والدہ کا جواب نہ دے سکے۔ والدہ نے غصے سے کہا، زبان سے بددعائیہ کلمات نکالے، کیا جریج اللہ کرے تو کسی فاحشہ کا چہرہ دیکھے، اللہ کرے تو کسی بے حیا عورت کا منہ دیکھے۔ یہ الفاظ تھے والدہ کے۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بات والدہ کی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ کیا بات ہے۔ وقت گزرتا گیا، ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ جنگل کے اندر عبادت خانہ بنا کے وہاں خوب عبادت کرتے تھے، دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف۔ تو وہاں قریب ایک عورت بکریاں چرایا کرتی تھی۔ تو واقعہ یوں ہوا کہ اس عورت کے ساتھ کسی نے بدفعلی کی، جس کے نتیجے میں اس کے پیٹ میں حمل ٹھہرا۔ کسی کو معلوم نہ ہوا، اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ سارے لوگ حیران تھے کہ اس کی شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اس عورت سے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ تو اس نے کہا جی فلاں ابن جریج کا ہے، جو فلاں جگہ پر عبادت کرتا ہے۔ لوگ سارے ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کے عبادت خانے میں آئے، عبادت خانے سے پکڑا، اس کو گھسیٹ کر شہر کے اندر لے کے آیا، اس کے عبادت خانے کو مسمار کر دیا، گرا دیا۔ ہر بندہ یہ بات کرتا کہ ابن جریج کو ہم بہت بڑا اللہ والا سمجھتے تھے اور اس نے یہ کیا حرکت کر دی۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ جب قاضی کے سامنے گئے، قاضی نے کہا کہ یہ عورت کہتی ہے کہ یہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے یہ آپ کا ہے، اس کا نسب آپ کی طرف منسوب کرتی ہے، آپ بتائیں اپنے حق میں کیا گواہی دیں۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت بڑے اللہ والے تھے تو کہتے ہیں کہ میں اپنی صفائی بیان نہیں کروں گا، آج یہ بچہ بول کر بتائے گا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ تو جج بڑا حیران تھا، قاضی بڑا حیران تھا کہ یہ ایک دن کا بچہ کیسے بات کرے گا۔ تو ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو کہا کہ تم بتاؤ کہ تمہارا والد کون ہے۔ تو اس بچے کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی۔ وہ بچہ بولا، اس نے کہا میرا باپ جریج نہیں ہے، میرا باپ تو وہ ہے جو جنگل کے اندر میری ماں کے ساتھ بکریاں چراتا ہے۔ فلاں جنگل کے اندر رہنے والا ایک شخص ہے جو چرواہا ہے، مجھ سے تو میری والدہ سے جو ہے وہ اس نے ایسی حرکت کی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، ابن جریج میرا باپ نہیں ہے۔ جب بچے نے بات کی تو سارا مجمع چونکہ ابن جریج کو گھسیٹ کر لایا تھا، راستے میں تان و تشنیع کی تھی، برے الفاظ بولے تھے، اس کا عبادت خانہ مسمار کر دیا تھا۔ اب جب انہوں نے منظر دیکھا تو ابن جریج کے قدموں میں گر پڑے، رونے لگے، ابن جریج ہمیں معاف کر دے، یار ہم نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا، بڑی زیادتی کی ہے، خدا کی رضا کے لیے ہمیں معاف کر دینا، وگرنہ ہمیں نہیں پتا تھا آپ اتنے بڑے اللہ والے ہیں، آپ کی وجہ سے اللہ ہمیں عذاب میں مبتلا نہ کر دے، ہم نے آپ کی بہت تذلیل کی ہے،
بہت توہین کی ہے، اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دے۔ تو ابن جریج رونے لگے، کہنے لگے کہ تمہارا قصور نہیں ہے، آج مجھے اپنی والدہ کی وہ بددعا یاد آ گئی۔ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا، میری والدہ نے پکارا تھا، میں نے جواب نہ دیا تو میری والدہ کی زبان سے یہ بددعائیہ کلمے نکلے تھے کہ اے جریج، تو کسی بے حیا عورت کا منہ دیکھے، تو کسی فاحشہ عورت کا منہ دیکھے۔ آج میں نے فاحشہ عورت کا منہ دیکھ لیا، آج میں نے بے حیا عورت کا منہ دیکھ لیا۔ تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ والدین کی اطاعت کتنی ضروری ہے۔ اور دوسری بات اس کے اندر جو اہم ہے، جو ہم ہر مرتبہ اس میں غفلت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یاد رکھیے گا بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے، وگرنہ بعد کے اندر اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔